لیکن یہاں پہ جو شخصیت پرستی کا نظام ہے تو یہ مشرک سوسائٹی نہیں ہے ہماری جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان میں کسی شخصیت کو فالو کرنا وہ تو ظاہر غلط ہے. اگر پازیٹو چیز ہے وہ تو قرآن میں ہے کہ پازیٹو چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں نہ کرو. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہے کہ کسی نے اگر کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان تمام کا ثواب بھی اس ایک بندے کو ملے گا جس نے بارش کا پہلا قطرہ بنا ہے اور جو عمل کرنے والے ہیں ان کو الگ سے ثواب ملے گا لیکن ان کا کمبائنڈ بھی اس کو ملے گا. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا سب کا وبال اس بڑے پر ہوگا لیکن جو خود وہ برائی پہ چل رہے ہیں ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے وہ کہیں کہ ہمارے گناہوں کا بوجھ اس نے اٹھا لینا, نہیں, وہ اپنی جگہ پہ. باقی یہ جو آپ نے اپنے معاشرے کی کمزوری بتائی تو یہ معاشرہ یورپ کا معاشرہ اس سے بھی زیادہ برا تھا لیکن آج وہاں پہ عدل و انصاف ہے. انہوں نے جنگوں کے بعد سیکھا. میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں 20ویں صدی میں اگر کسی نے کوئی معجزہ دیکھنا ہے تو ورلڈ وار 2 کے بعد یورپ کیا سے کیا ہو گیا. وہ لوگ جو کروڑوں لوگوں کے قاتل تھے, ڈریکولا تھے, آج وہ ایک بلی کو بھی مرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے آنسو نہیں رکتے. یہ اتنا بڑا معجزہ ہو گیا کہ انہوں نے لرن کیا اور انہوں نے اپنے اداروں کو مضبوط کیا. اس لیے ڈیوڈ کیمرون وہ جب ایک ہاسپٹل میں گیا ہے, آپ نے دیکھا اس کو ڈاکٹر نے ڈانٹ کے وہاں سے نکالا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے یہ کر سکتے ہو, اس مریض کو تو اس وقت یہ حالت ہی نہیں کہ تم یہاں آ کے اس کو ملو. یہاں پہ اگر کسی پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ نے, آرمی چیف نے کسی ہاسپٹل کا وزٹ کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات فالتو مریضوں کو اٹھا کے وہاں سے لے جاتے ہیں جگہ کھلی کرنے کی, اور بھرتی بھی کر دیتے ہیں اور وہ بھی جعلی کام بھی ہوتا ہے. وہاں پہ چونکہ عدالتیں آزاد ہیں, انہیں پتا ہے, اس ڈاکٹر کو پتا ہے کہ میری نوکری اس بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے, سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ مجھے سیکیور کرے گا. ہم اس چیز کو تو ضرور بلیم کرتے ہیں کہ لوگ برائی کو فالو کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے یہ سسٹم کیسا دیا ہے. اگر کوئی شخص سچائی کے لیے کھڑا بھی ہو تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بھوکا ہی مرے گا سر, ٹھیک ہے. اس کو آپ بھوکے رہنے کے فضائل تو نہیں سنا سکتے. پھر وہ ان آیات اور احادیث سے سہارا لے گا جہاں انڈر پروٹیسٹ آپ برائی کو دل میں برا جانتے ہوئے اس وقت کر گزرے صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے, وہ ان آیات اور احادیث سے سہارا لے گا اور جسٹیفائی بھی ہوگا کئی جگہ کے اوپر. اس لیے بہتر یہ کہ ہمیں نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. نظام کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں اس کو دور کیا جائے. اب اس کو کیسے دور کیا جائے وہ ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جب تک پیور ڈیموکریٹک ویلیوز یہاں نہیں آتی, ہمارے سیاستدان لرن نہیں کرتے, ہماری جوڈیشری, ہماری فوج لرن نہیں کرتی کہ کوئی کسی دوسرے کے کام میں لچ فرائی نہیں کرے گا, اپنے کام کو ایمانداری سے کریں گے, اور کوئی صحیح کام کر رہا ہے اس کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے, اور 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں, اور جو مجرم ہے اسے سزا دی جائے. یہ نہیں کہ سارے چوروں کو اکٹھا کر کے ایک نئی جماعت بنا لی جائے اور پھر یہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے کہ اب جو اس جماعت میں آ گیا تو وہ پاک و صاف ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر وہ جماعت جب خلاف ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے پھر ایک اور جماعت کھڑی کر لی جائے اور کہا جائے کہ جو اس میں آ گیا وہ پاک و صاف ہو گیا. یہ جو تماشا لگا ہوا ہے, اور اس میں کسی ایک ادارے کو مجرم نہیں سمجھتا. سب سے بڑا اس میں جو آپ 50% جرم کسی ایک ادارے پہ ڈال سکتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, لیکن باقی لوگ بھی کم نہیں, خواہ پولیٹیشینز ہوں, جوڈیشری ہوں, ہماری بیوروکریسی ہو, ان سب لوگوں نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے. سب کے سب مجرم ہے اور عوام بھی مجرم ہے. سیدھی سی بات ہے. عوام اپنے جہاں اس کو کوئی اس حوالے سے موقع آتا ہے کہ وہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو وہ تو کوئی نہیں کرتے. مثلاً اب بینک کے بعد جو کتار بنی ہوئی ہے یہ آرمی چیف نے تو نہیں بنوانی, نہ چیف جسٹس نے بنوانی ہے. اس میں جب ایک دوسرے کو لوگ پیچھے کرتے ہیں تو وہ تو خود کر رہے ہیں نا, تو عوام بھی تو عوام کو کاٹ رہی ہے نا. تو ہر کوئی دوسرے کا ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اللہ کرے کوئی بہتری والا معاملہ ہو جائے. اور فرقوں کی دکانیں جب بند ہو جائیں گی تو جو نیا نظام ہوگا بغیر فرقوں والا وہ کس طرح کی دنیا ہوگی؟ جس طرح یورپ اور امریکہ میں کوئی فرقہ نہیں, دیکھ لیں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. وہاں کبھی کوئی ممتاز قادری پیدا نہیں ہوا. ہاں, وہاں کوئی غازی علم الدین پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ وہاں پہ مسلمان نہیں رہ رہے, اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہمارے مزار نہیں بنیں گے, ہم جیلوں میں جائیں گے. یہ جتنی بدماشیاں ہو رہی ہیں, خواہ کوئی پیر خانہ کر رہا ہے, کوئی مولوی کر رہا ہے, ہمارے ملک میں کر رہا ہے. وہاں تو ان سارے پیروں کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں. وہاں کو یہ قانون توڑ کے بتائے نا, وہاں کسی مرید کو یہ زندہ جلا کے بتائے نا, کسی مرید کے بچے ذبح کر کے بتائیں قانون کی حکمرانی ہے, تو وہ معاشرہ ہوگا. یورپ اور امریکہ میں چند ایک جو فاشی والا ایلیمنٹ, ایک دو چیزیں اور نکال دیں تو اس پلانٹ ارتھ پہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہے. بالکل میں اس کی تصدیق کروں گا. علی بھائی آپ کا بہت مشہور ہوں, آپ نے وقت عنایت فرمایا. تھینک یو ویری مچ. مجھے اجازت دیجیے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان, شیئر کیجیے, لائک کیجیے تاکہ محبتوں کا سلسلہ بڑھتا رہے. آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.